خداوند یسوع مسیح کے بابرکت اور عظیم نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ناظرین، ہمارا آج کا ڈیووشن لیا گیا ہے مقدس یعقوب کا عام خط، اس کا 4 باب، اس کی 2 اور 3 آیت سے۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے: تم خواہش کرتے ہو اور تمہیں ملتا نہیں، خون اور حسد کرتے ہو اور کچھ حاصل نہیں کر سکتے، تم جھگڑتے اور لڑتے ہو، تمہیں اس لیے نہیں ملتا کہ مانگتے نہیں، تم مانگتے ہو اور پاتے نہیں، اس لیے کہ بری نیت سے مانگتے ہو کہ اپنی عیش و عشرت میں خرچ کرو۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ ناظرین، ہمارے آج کے ڈیووشن کا عنوان ہے فالس پریئر، یعنی جھوٹی دعا، اور اسے آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے بیکن لائٹ سے ورڈ ایٹ ورک نے۔ ناظرین، مقدس یعقوب کے نزدیک ایماندار کے 2 ہی معیار ہیں۔ یا تو ایماندار اپنی خواہشات کے تابع ہو کر ایک دنیوی زندگی بسر کرے، یا پھر وہ اپنی خواہشات کو قربان کر کے ایک روحانی اور معیاری زندگی بسر کرے۔ مقدس یعقوب نے 4 باب کا جو مضمون بنایا وہ ہے سماجی برائیاں، اور پہلی آیت میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے مقدس یعقوب ایمانداروں اور خاص طور پر مذہبی رہنماؤں کو یہ انتباہ کر رہے ہیں کہ تم میں لڑائیاں اور جھگڑے کہاں سے آ گئے؟ کیا ان خواہشوں سے نہیں جو تمہارے اعضاء میں فساد کرتی ہیں؟ یعنی ایمانداروں کے اندر جو خواہش ہے وہ اس طریقے سے پنپتی ہے اور پروان چڑھتی ہے کہ وہ سارے اندرونی حصوں کو مضطرب کر دیتی ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان فسادی ہو جاتا ہے، یعنی وہ فساد برپا کرتا ہے۔ 2 اور 3 آیت میں مقدس یعقوب نے خواہش کے مضمون کو ہی جاری رکھتے ہوئے کہ تم خواہش کرتے ہو اور تمہیں ملتا نہیں۔ خواہش کے لیے ناظرین ہمارے لیے جو یونانی زبان کا لفظ ہے، جو میں نے پہلے بھی بتایا ہے، وہ ہے ہیڈنون۔ ہیڈنون جو ہے یہ ایک ایسا انسانی جذبہ ہے جس سے انسان کریزی ہو جاتا ہے، یعنی یہ دماغ کی ایسی حالت ہے کہ کسی چیز کے حصول کے لیے وہ ہر ممکن جائز اور ناجائز کوشش کرتا ہے، اور اگر کوئی جائز طریقے سے اس کی خواہش پوری نہیں ہوتی تو وہ پھر کوئی منفی طریقہ بھی اختیار کر سکتا ہے۔ مقدس یعقوب نے ہی پہلے باب کی 15ویں آیت میں بتایا ہے ایمانداروں کو کہ خواہش جب حاملہ ہوتی ہے تو گناہ کو جنم دیتی ہے، اور گناہ جب پھیل جاتا ہے تو موت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، جسے مقدس پالوس رسول نے بھی مانا ہے اور اس کی تصدیق کی ہے۔ ناظرین، ایک مسیحی مفسر ہیں، وہ یہ خیال کرتا ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ خواہش جو ہوتی ہے وہ گناہ کی ماں ہوتی ہے، اور بائبل مقدس نے ابلیس کو گناہ کا موجد یعنی گناہ کا باپ کہا ہے۔ اب یہاں پر وہ مفسر جو وہ کہتا ہے کہ خواہش جو ہے وہ گناہ کی ماں ہے، اور ابلیس جو ہے وہ گناہ کا باپ ہے، لہذا خواہش جو ہے وہ ابلیس کی بیوی بنتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ دنیا میں ایک ایسا ناپاک جوڑا ہے، ناپاک ملاپ ہے، اور اگر یہ دونوں مل جائیں
تو خواہش جو ہوتی ہے وہ گناہ کی ماں بنتی ہے، اور ابلیس جو ہوتا ہے وہ گناہ کا باپ بنتا ہے۔ لہٰذا انسانی خواہش جو ہوتی ہے اس کے ساتھ ابلیس کو میچ کرنے سے گناہ کی پرورش ہوتی ہے، گناہ پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے ایمانداروں کو مقدس یعقوب نے کہا ہے کہ انسانی خواہش کو کبھی اجازت ہی نہ دیں کہ وہ ابلیس کی بیوی بنے، نہ ہی اس کو موقع دیں تاکہ گناہ کی پیدائش نہ ہو۔ اور یہ ایک بہترین فارمولہ ہے جو بائبل مقدس نے بتایا ہے کہ ہماری خواہشات جب حاملہ ہوتی ہیں تو گناہ کو جنم دیتی ہیں۔ خواہشات جو ہوتی ہیں وہ ایک انسانی جذبہ ہوتا ہے جس کے لیے انسان کچھ بھی کر سکتا ہے۔ خواہشات انسان میں فساد پیدا کرتی ہیں اور شرمناک کام کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں، روحانی زندگی کو تباہ کر دیتی ہیں۔ ناظرین، انسانی خواہشات ہمیشہ تباہی کا سبب بنتی ہیں۔ ایک مشہور مسیحی عالم فرانسسکو پیٹرک، وہ یہ کہتا ہے کہ انسان کے اندر 5 دشمن بسیرا کرتے ہیں۔ کسی بھی ایماندار کے اندر یہ 5 دشمن ہو سکتے ہیں۔ پہلا دشمن ہے لالچ، جو کسی بھی ایماندار کو بت پرستی کی طرف لے جاتا ہے۔ مقدس پالوس رسول نے لالچ جو بت پرستی کے مترادف ہے اس کو یوں مانا ہے۔ خواہشات دوسرا دشمن ہے جو انسان کو اس کے ایمان سے متزلزل کر دیتا ہے۔ حسد جو انسانی جذبہ ہے جو نہ صرف وہ اپنی ترقی خراب کرتا ہے بلکہ دوسرے کی ترقی کو بھی نہیں دیکھ سکتا، اور بائبل مقدس میں حسد کو ہڈیوں کی بوسیدگی کہا گیا ہے۔ جو چوتھا دشمن ہے وہ غصہ ہے، اور ہمارا خدا قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، یعنی غصہ کرنا ہمارے خدا کے منافی ہے اور ایمانداروں کے بھی منافی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے بھی یہی کہا ہے کہ ہم نے غصہ نہیں کرنا، اور اگر کرنا ہے تو اس کو گناہ کی حالت میں داخل نہیں کرنا۔ اور 5واں جو دشمن ہے انسان کا وہ غرور ہے، تکبر ہونا، اور آپ جانتے ہیں کہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے۔ فرانسسکو پیٹرک نے کہا ہے لالچ، خواہش، حسد، غصہ اور غرور، یہ 5 ایسے دشمن ہیں جو انسان کو، ایماندار کو اس کے ایمان سے منحرف کر سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ بہت خوبصورت انتباہ ہے جو مقدس یعقوب نے ہمارے سامنے رکھا ہے۔ اگر ہم ان پر قابو پا لیں تو ہم اپنی خواہشات پر قابو کر کے ایک معیاری مسیحی زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ ناظرین، مقدس یعقوب نے 4 باب کی 2 اور 3 آیت میں ایمانداروں کی ایک ایسی خطرناک حالت بیان کی ہے جس میں ہم سیکھ سکتے ہیں کہ ایماندار کو دعا کیسے کرنی ہے۔ یعنی دعا کا وہ معیار جو ایماندار کا ہونا چاہیے وہ یہاں نہیں دکھایا گیا، اس لیے اس ڈیووشن کا نام جھوٹی دعا رکھا ہے۔ یا لکھا ہے تم خواہش کرتے ہو اور تمہیں ملتا نہیں، خون اور حسد کرتے ہو اور کچھ حاصل نہیں کر سکتے، تم جھگڑتے اور لڑتے ہو، تمہیں اس لیے نہیں ملتا کہ مانگتے نہیں، تم مانگتے ہو اور پاتے نہیں اس لیے کہ بری نیت سے مانگتے ہو تاکہ اپنی عیش و عشرت پر خرچ کرو۔ یہاں ایک ایماندار کو انتباہ کیا گیا ہے کہ تمہارا مانگنا کیسا ہے۔ ناظرین، ایک مسیحی عالم نے دعا کا جو طریقہ ہے، ایک معیار ہے، وہ یوں بتایا ہے، انگریزی میں ہے، اس کو میں ترجمہ کر دوں گا۔ وہ کہتا ہے if your prayer is wrong, God says no۔ اگر ہماری دعا ہی غلط ہے خدا کہے گا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔
If your time is wrong, God says slow. अगर दुआ का सही वक्त नहीं है तो खुदा कहता है थोड़ा इंतज़ार कर, दुआ सुन ली जाएगी. If you are wrong, God says grow. यानी अगर ईमानदार की अपनी ज़िंदगी में कुछ कमी है, खुदा तसल्ली देता है, हौसला देता है कि भाई ईमान में और बढ़ो, तुम्हारी दुआ सुन ली जाएगी. और अगर कुछ भी गलत नहीं है, if nothing is wrong, God says go. यानी अगर कुछ भी गलत नहीं है, खुदा कहता है ओके, everything will be done in my name. So खुदा हमारी दुआओं को देखता है. If prayer is wrong, God says no. If time is wrong, God says slow. If you are wrong, God says grow. And if nothing is wrong, God says go. दुआ नाज़रीन करने का यही तरीका है. और अगर हम वो दुआ करते हैं जो यहाँ बताई गई है कि तुम मांगते हो और पाते नहीं इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हो कि अपनी ऐशो इशरत में खर्च करो. नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह ने भी यही कहा था कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा. तुमने मेरे नाम से कुछ मांगा ही नहीं. नाज़रीन, अगर हमने खुदा से कुछ मांगना है तो खुदा के लिए मांगना है, उसकी परस्तिश के लिए मांगना है, उसकी खिदमत के लिए मांगना है. गो कि उसी में हमारी ज़रूरियात भी पूरी हो जाएंगी. लेकिन हमारे मांगने का मकसद खुदा के नाम को जलाल होना चाहिए. हम अपनी ऐशो इशरत के लिए नहीं मांग सकते. अगर आपने घर मांगना है, खुदा के लिए मांगे. अगर आपने रुपया पैसा मांगना है, खुदा के लिए मांगे, उसी में ही हमारी ज़रूरियात पूरी हो जाएंगी. लेकिन हम खुदा को पीछे किए हुए हैं और जो भी चीज़ मांगते हैं हम अपनी ज़ात के लिए मांगते हैं, क्योंकि हम अपनी ऐशो इशरत के लिए खर्च करना चाहते हैं. आइए नाज़रीन, खुदा से सब कुछ मांगें, लेकिन खुदा के लिए मांगें. फिर खुदा वो सब कुछ दे देगा जो मेरी ज़रूरत है, जो मैंने उसके लिए मांगी है. खुदावंद मुझे मांगने की तौफीक अता फरमाए ताकि मैं खुदावंद पर खर्च कर सकूं, अपनी मिनिस्ट्री के लिए काम कर सकूं. खुदावंद आपको बरकत दे. आमीन. आइए हम दुआ करें. बुजुर्ग प्यारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि मुक़द्दस याकूब हमें बार बार इंतबाह करते हैं कि हमें अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करके अपनी खिदमत में जो कुछ हमें चाहिए तेरी जनाब से मांगना है और तेरे लिए मांगना है, जिसमें हमारी तमाम ज़रूरियात पूरी हो जाएंगी. अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हमें माफ़ फरमा और हमें हमेशा से मांगना सिखा, ताकि हम अपनी ऐशो इशरत के लिए नहीं बल्कि तेरे नाम और तेरे काम और तेरे कलाम के लिए मांग सकें और ख़र्च कर सकें. हमें ऐसा करने की तौफीक अता फरमा. खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम से. आमीन.